یہ مشہور ہے کہ اگر حمل ٹھہر جائے تو پھر صحبت نہیں کرنی چاہیے، یا 4 مہینے کے بعد صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ حمل 1 دن کا ہو یا 9 مہینے کا ہو تو ملاپ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جائز حلال بیوی کے ساتھ ملاپ۔ اگر ایک آدمی توجہ ایک خاتون کے ساتھ نکاح کرے، اہم مسئلہ توجہ، خاتون کے ساتھ نکاح کرے اور اس کا حمل ہو بدکاری سے، تو عجیب بات سنو کہ نکاح جائز ہے لیکن ملاپ نہ جائز۔ ملاپ نکاح جائز ہے۔ ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا، توجہ، ابھی جو میں نے مسئلہ بیان کیا یہ باہر نہیں ہوتا ہوگا، اس لیے کہ لوگوں میں طاقت نہیں ہے، توجہ، امت میں طاقت۔ کیا مسئلہ؟ ایک آدمی نے خاتون سے شادی کی، دیکھا اس کا حمل ہے، اگر کسی نکاح کی بنا پر ہے تو اس کے تحت نکاح ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر بدکاری کی وجہ سے اس نے یہ حمل لایا ہے، توجہ، تو نکاح جائز ہے، ملاپ نہ جائز ہے۔ اور اپنی بیوی کا حمل ہے، اس کے ساتھ ملاپ حمل میں جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ سنو، حاملہ عورت آئی بدکاری سے، کسی کا ہے تو اس کے ساتھ نکاح نہ جائز ہے، بدکاری سے۔ میں نے ابھی کیا کہا، نکاح جائز ہے، نکاح ہو گیا، لیکن ملاپ حرام ہے جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ بچہ پیدا ہو جائے وہ نہا لے کر ملاپ جائز ہے اور نکاح جائز ہے۔ بچہ کس کا ہوگا؟ سوال جواب، توجہ چاہیے۔ اگر بچہ ان کو منع کرو کہ باتیں مت کرو، تو دوسرا مسئلہ یہ کہ یہاں سے دیکھنے لوگ شروع کرتے کس کو چیز کی ہے، تو اب اس کو سمجھاؤ، تو بس سمجھاتے رہیں گے اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ توجہ، بچہ کس کا ہوگا بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھو یہ مسئلہ کسی نے پوچھا ہے 30 سال بعد، اب ہو سکتا ہے اس کی باری 30 سال بعد بھی نہ آئے، تو بعض اوقات ایسے بعض جو ہمارے پرانے ساتھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہم سن چکے ہیں، تو ایسے مسئلے آ جاتے ہیں جو آپ نہیں سن چکے ہوتے، ایسے مسئلے بھی آ جاتے ہیں۔ آپ نے نکاح کیے خاتون کے ساتھ، اس کا حمل ہے بدکاری سے، اس کے ساتھ ملاپ ناجائز ہے، نکاح ٹھیک ہے، بچہ کس کا ہوگا؟ جواب، اگر بچہ نکاح کے 120 دن بعد پیدا ہوا، یعنی 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا، نہیں غلطی ہو گئی، 120 دن نہیں، 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا، بولو سارے، بولو سارے، 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا تو بچہ جس نے نکاح کیا اس کا ہے، چاہے حمل پہلے سے لائی ہو، تو اس کا ہے جس نے نکاح۔ اگر 6 مہینے نہیں گزرے، 1 گھنٹہ کم بچہ پیدا ہو گیا، وہ ثابت النسب نہیں ہے، ثابت النسب نہیں، وہ عورت کی طرف منسوب ہوگا۔ اور 6 مہینے کے بعد پیدا ہو گیا تو وہ اس آدمی کا جس نے نکاح کیا، اگرچہ اس سے نہ ہو، عقل یہ بات نہیں مانتی ہے، یہ شرعی حکم ہے۔
تو بہرحال حمل میں اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ جائز ہے. بس سوال اگلا، اس میں بھی سوال ہے، اگر بدکاری سے حمل ہو جائے، توجہ چاہیے، اور یہ بچہ پیدا ہوگا اور لوگوں کو پتہ چلے گا تو بڑا قتل و قتال ہوگا KPK میں یا بلوچستان میں یا سندھ کے اندرونی سندھ میں، اس کے لیے علاقائی غلط چیزیں ہوتی ہیں، تو اس بچے کو ضائع کرانا جائز ہے. اس لیے کہ ایک بچہ ضائع ہوگا نا، دونوں خاندان کا قتل و قتال ختم ہو جائے گا. ضائع کرنا جائز. لیکن اگر قتل و قتال نہیں ہوگا تو بچے کی غلطی نہیں ہے، اس کو نہیں ضائع کرنا چاہیے. اگلا مسئلہ، اپنا بچہ ہے پیٹ میں، اس حمل کو ضائع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ سوال جواب، 4 مہینے سے پہلے اگر ضائع کرو گے چاہے 1 دن کا ہو تو گناہ کبیرہ ہے، اور 4 مہینے کے بعد قتل ہے. تو دونوں صورتوں میں 1 دن کا وہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور 120 دن کے بعد گناہ بھی ہے اور قتل بھی ہے. بچے میں سانس آ گئی 120 دن کے بعد، 4 مہینے کے بعد، زیادہ حرام ہے. لیکن عورت بیمار ہے، ڈاکٹر کا اس کو ختم کرو نہ عورت مر جائے گی تو جائز ہے، چاہے 4 مہینے کو پھر بھی جائز ہے، یا بچہ نامکمل ہے تو پھر بھی جائز ہے، کوئی اور مجبوری ہو تو پھر بھی جائز ہے. یہ ضائع نہ کرانا یہ حکم فرض ہے اور ضائع کرانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو مفتی صاحب سے پوچھو تو پھر جائز ہے. ایک مسئلے کا بہت لمبا جواب ہو. حمل ٹھہرنے کے بعد خوراک کی ترتیب، یہ ڈاکٹر اور حکیم سے پوچھو، میں ڈاکٹر اور حکیم نہیں ہوں. وہی خوراک ہے جو خوراک. دوران زچ کی عورت کیا اعمال کرے، اپنے گھر کا سارا کام کرے، جو نہیں کرتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے، بچے کی پیدائش میں تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات وہ اکثر عورتیں لیٹ جاتی ہیں، اس سے پھر تکلیف بہت ہوتی ہے، سارا کام کرے گی. ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھو. سفر کرنا جائز ہے، سہولت کی ہو. فتوشن حضرت تھانی صاحب نے لکھا ہے، حضرت تھانی صاحب نے بیجتی زیور میں کہ زیادہ وزن نہ اٹھائے اور سیڑھیوں پر نہ چڑھے، لکھا ہے. مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرے ابو میری بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، میں صبر کرتا ہوں، میرے اور بھائیوں کو کچھ نہیں کہتا، میرے بچوں کو بد دعا دیتے ہیں، مجھے بھی بد دعا دیتے ہیں، دھمکی بھی دیتے ہیں، گھر چھوڑ دو. کیا کروں؟ جواب، جو لکڑی ٹیڑھی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو سیدھی ہوتی ہے اس سے چابک بھی استعمال کرتے ہیں، ڈنڈا بھی استعمال کرتے ہیں، بیل بھی استعمال کرتا ہے. سیدھا درخت ہو تو اس کو شہدید کی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، کہ جو سیدھا بچہ ہونا اس پر سب غصہ کرتے ہیں، اور جو ٹیڑھا بچہ ہو چوب ہے. اب میرا بیٹا ہے سلمان، اس پر میں بہت غصہ کرتا ہوں. کیوں؟ اس کے ذمہ داریاں زیادہ ہے. جب ذمہ داریاں زیادہ ہے تو وہ کوتاہی زیادہ کرے گا، جب کوتاہی زیادہ کرے گا تو مار کھائے گا. جو والدین کے ساتھ زیادہ ہاتھ بٹھاتا ہے وہ مار بھی زیادہ کھائے گا، غصہ بھی زیادہ کھائے گا. اور جو ٹیڑھا ہوگا تو اس کو چھوڑ دیا جائے. اب سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، بہت خدمت کرتا ہے، وہ باقی تو ٹیڑھے ہوتے ہیں تو والدین بھی اسے ڈرتے ہیں، اگر اس کو کچھ کہیں گے یہ گالی دے گا یا چیخے مارے گا تو چلو سارا غصہ بھی اسی پر اتارو، جو فرمان بردار ہے. جی ہاں، اچھی بات ہے کہ بھئی اس کی آخرت بھی اچھی ہے. اس کو والد بہت تنگ کرتا ہے، اس کی آخرت بڑی اچھی ہوگی انشاءاللہ.